وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت سارے ان ایمان والوں کی طرف جو اس زمانے کے نئے مسلمان تھے، نئے ایمان والے تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ یا من لم تدخل الاسلام فی قلوبہم لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ابھی اسلام اور ایمان گھسا نہیں ہے، اندر دلوں میں آیا نہیں ہے، ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. لا تؤذوا المؤمنین، ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو کسی ایک آدمی کا، کسی ایک مومن کا، ایمان والے کا، ایمان والے کو تکلیف پہنچانا، یہ اس کے ایمان کا بھی نقص ہے. جو بات عرض کر رہا تھا نا پچھلے مرتبہ سے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے اپنے دلوں میں جو ہے غصہ رکھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں. تو جو گناہ ہیں جن میں حسد کا ذکر ہے، جن میں بغضاء، آپس کی باہمی دشمنی کا ذکر ہے، اور جس میں ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، ہے نا. لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے جو ہے ان کے بارے میں، ان کی غیر حاضری میں ان کے لیے برا مت سوچو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم کیا ہو جاؤ؟ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جن مواقع پر یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ان مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ تم صلہ رحمی کرو. تم کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. صل من قطعک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم رشتہ جوڑو اس سے جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے. صل من قطعک، جو رشتہ تم سے توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، بدلہ لینے والی بات بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تھپڑ مارا ہے، تو آپ بھی اس کو ویسی گالی اور تھپڑ کے ذریعے سے بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واعفو عمن ظلمک، جس نے تجھ پر ظلم کیا تو اس کو معاف کر دے. حالانکہ مسلسل مظلوم بننے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لا تکن ظالما ولا تکن مظلوما، ظالم بھی مت بنو اور مظلوم بھی مت بنے رہو. مظلوم بھی مت بنے رہو. اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم پر زیادتی ہو رہی ہے، تو برداشت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک خوش و خرم ہو کر برداشت کرنا، اور ایک مجبوراً برداشت کرنا، کہ مجبوراً برداشت کرنے والی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو نکالو اور مظلوم مت بنے رہو. مظلوم مت بنے رہو. کیونکہ جو قوم، جو لوگ مظلوم بنے رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کے مقدر میں ذلت اور پریشانیاں اور رسوائیاں جو ہے وہ کیا کر دی جاتی ہیں؟ لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر وہ اپنی جو خودداری ہے اور اپنی جو قوت نفس ہے، اس خودداری اور قوت نفس کو وہ آدمی یا وہ قوم یا وہ خاندان یا وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں؟
کھو دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو، بھائی اور بھائی، بھائی اور بہن، ہے نا، چچا اور بھتیجے، ماموں اور بھانجے، پڑوسی اور پڑوسی، ہے نا، اعزاء اقربا، رشتہ دار قریب دور کے، کہ جو تم سے توڑ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے جوڑو۔ واعفو عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے تم اس کو معاف کر دو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہے کہ معاف کر دینا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بندوں کو بھی زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالی معاف کر دینے والے کی عزت اور اس کی شان میں جو ہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اس کو مخصوص قسم کی کیفیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا بلکہ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ آگے چل کر حسن سلوک کرو۔ اس کے ساتھ کیا کرو؟ آگے چل کر حسن سلوک کرو۔ کسی اللہ والے کا واقعہ جو ہے کتاب میں دیکھا تھا ایک مرتبہ، تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں آ کر بتایا کہ فلاں فلاں جگہ میں بیٹھا تھا، فلاں مجلس میں بیٹھا تھا، اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی برائی کر رہے تھے۔ آپ کی کیا کر رہے تھے؟ آپ کی برائی کر رہے تھے، آپ کے بارے میں آپ کی غیبتیں کر رہے تھے، یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی غیبت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہا وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو غیبت کرنے والے کو تو غیبت کرنے کا جرم ہوتا ہے اور اسے تو اس کا گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ میں فلاں فلاں عیب ہے، فلاں کمی ہے، فلاں نقص ہے، اور وہ بات مجھ تک پہنچ جائے، تو میرا فریضہ کیا ہے؟ میرے لیے ذمہ داری یہ ہے، میرا فریضہ یہ ہے کہ بھئی جو بات میرے بارے میں کہی گئی ہے اگر سچ ہے تو میں اس کو کیا کروں؟ بولو، میں اس کو درست کر دوں۔ جو کمی میری بیان کی جا رہی ہے اگر وہ کمی مجھ میں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس کمی کو دور کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کمی مجھ میں نہیں ہے تو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی یہ کمی تو مجھ میں الحمدللہ نہیں ہے، تو کوئی آدمی اگر آپ کو وہ کمی آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو کم سے کم اس حد تک آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کمی مجھ میں پائی نہیں جاتی۔ جو آدمی بد اخلاق نہیں ہے، اچھے اخلاق والا ہے، کوئی اسے یوں کہے کہ وہ تو بہت بد اخلاق آدمی ہے، تو آپ اپنے بارے میں سوچئے، آپ اپنے بارے میں غور کیجئے کہ کیا میں بد اخلاق ہوں؟ اگر آپ بد اخلاق نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے حق میں عبرت بن گئی کہ غلطی تھی تو میں نے درست کر لی، اور غلطی نہیں تھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور غلطی تھی تو بولنے والا غیبت کرنے والے میں شامل ہو گیا، اور غلطی نہیں تھی تو بولنے والا کائے میں شامل ہو گیا؟ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو لکھا کہ اس اللہ والے نے جو ہے ان لوگوں کو یا ان مجلس والوں کو اپنی طرف سے کچھ ہدیہ بھیجا، اپنی طرف سے کیا بھیجا؟ کچھ تحفہ بھیجا، اور لکھ بھیجا کہ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ مجھے اپنی نیکیاں دیتے ہیں۔ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہیں۔ میں اپنے مال میں سے جو ہے کچھ رقم کیوں نہ آپ پر خرچ کر کے اور جو ہے صاحب نیکی بن جاؤں، صاحب صلاح بن جاؤں اور صاحب خیر بن جاؤں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن یا تہمت لگاتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے آپ کو بلا وجہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو اس برائی کا، غیبت کا، اس تہمت کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تو بدلہ قیامت کے دن اس کے پاس روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، وہ اسے کیا دینا پڑے گا؟ بولو بولو، اس کو اپنی نیکی دینی پڑے گی۔ جب آدمی غیبت کرے نا کسی کی، تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچ لے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا چکادہ اور اس کا بھگتان مجھے میری فرض نماز کی شکل میں، میرے فرض روزوں کی شکل میں، میرے صدقہ کیے ہوئے مال کی شکل میں مجھے دینا ہوگا۔ خالی آپ اتنا سوچ لیجیے کہ آپ کو اس کا بھگتان اور اس کا معاوضہ اپنی نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا۔ کیا آپ اپنی نیکیاں کسی کو دینا پسند کریں گے؟ حج آپ نے کیا اور ثواب پڑوسی کو مل گیا، حج آپ نے کیا اور ثواب آپ کے پڑوسی کو مل گیا، عمرہ آپ نے کیا اور اس کا ثواب جو ہے آپ کے پڑوسی کو مل گیا، ہے نا؟ نمازیں آپ نے پڑھی اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے چچا کو مل گیا، روزے آپ نے رکھے اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے ماموں کو مل گیا۔ تو اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی نیکیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے کون ہیں؟ محسن ہو گئے یہ تو ہمارے۔ تو آپ کو ان پر بجائے غصے کے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا ان پر، بلکہ کیا آئے گا؟ رحم آئے گا، رحم آئے گا۔ کتنے خسارہ کرنے والے لوگ ہیں، کتنا گھاٹا کرنے والے لوگ ہیں، کیسا کاروبار کرتے ہیں کہ روز ادھار میں مال دے رہے ہیں۔ کیسا کاروبار کر رہے ہیں کہ روز مال کیا کر رہے ہیں؟ ادھار بیچے جاتے ہیں۔ ایک بار مجھے ادھار دے دیا، دوبارہ بھی دے دیا، تیبارہ بھی دے دیا، جب جاتا ہوں دے دیتے، پیسے مانگتے ہی نہیں ہیں، پیسے مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے اچھے کاروباری ہیں، ایسے اچھے تاجر ہیں، ہے نا؟ بھلے گھاٹا ہو رہا، میں دعا کروں گا اس کی دکان بنی رہے تاکہ مجھے ادھار کیا ہو؟ ادھار ملتا رہے، کل کو بند نہ ہو جائے اس کی دکان، کہ مجھے ادھار ملنا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تو ایک سوچ ہے آپ اس پر غصہ کرتے ہیں، اور دوسری سوچ ہے کہ آپ کو اس پر کیا آئے گا؟ غصہ نہیں آئے گا بلکہ ترس آئے گا، ترس آئے گا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اگر کوئی تیرے ساتھ برا کرے تو تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ لیکن بات کرنا بہت آسان ہے، اس کو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے ایک بار۔ یہ 3 جملے یاد رکھ لیجئے حضور کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 جملے یاد رکھ لیجئے۔ پہلا جملہ، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ۔ یاد کر لیجئے اس کو، جو مجھ سے رشتہ جو توڑے گا میں اس سے کیا کروں گا؟ رشتہ جوڑوں گا، ایک۔ دوسرے، جو مجھ پر ظلم کرے گا میں اسے ہنستے ہنستے معاف کر دوں گا، میں اسے کیا کروں گا؟ ہنستے ہنستے خوشی خوشی معاف کر دوں گا، بائیں نہیں چڑھاؤں گا۔ کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھے تیری تو کر کے کیا آستین چڑھا لیتے ہیں، پائچے چڑھا لیتے ہیں، چل آ جا۔ بولا کیسے؟ ہاتھ لگایا کیسے؟ گھور کے دیکھا کیسے؟ ہاتھ لگایا کیسے؟ ہے نا؟ ٹچ کیسے کیا تو نے؟ ہے نا؟ میرے سامنے کھڑا کیسے رہا تو؟ مجھے دیکھا کیوں تو نے؟ آدمی میں اتنی زیادہ خودداری ہوتی ہے، تکبر کی حد تک، کہ آدمی وہ کہتا ہے تو نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا، تو نے مجھے گالی کیسے بکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں معافی زیادہ ہے، بدلہ کہیں نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، یہی ملے گا، یہی ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ اخلاق کے اعلیٰ 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 معیار پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ یہ بات زیادہ زور دے کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا تو ہم نے اپنی اسلام کی ڈکشنری میں سے ہی نکال دیا ہے، اسلام کے احکام میں سے معاف کرنا اس کو ہم نے الگ نکال دیا ہے، اس کو الگ کر دیا ہے۔ آدمی ماں باپ کو معاف نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کو معاف نہیں کرتا، ایسا مزاج بنا ہوا ہے انسان کا کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ بھی آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ بس تیری بیوی ہے، وہ تجھے کتنی مرتبہ معاف کرتی ہے، وہ تجھے روزانہ کتنی مرتبہ معاف کرتی ہے اور تو اسے معاف نہیں کرے گا؟ کہ جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی مبارک زندگی میں درگزر اور معافی اتنی ملے گی، اتنی ملے گی، اتنی ملے گی کہ آپ ڈھونڈتے ہی رہو، ملتی جائے گی، ملتی جائے گی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی ایک مقام ایسا ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے نکالیے اور بتائیے نمونے کے لیے کہ دیکھو فلاں جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رنجش کا بدلہ لیا اور انتقام لیا آپ نے، کہ فلاں سے آپ کو ذاتی رنجش تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا لیا؟ اس کا بدلہ لیا اور اس کو سزا دی۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں کیسے رہو؟ معافی اور درگزر کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، بھائیوں کی طرح سے رہو، ہے نا؟ اب ہمیں پتہ ہی نہیں بھائیوں کی طرح کیسے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو بھائی جھگڑتے ہیں، ہم تو بھائی ہی جھگڑتے ہیں، دوست نہیں جھگڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دوستوں کی طرح رہو، اس لیے کہ اس زمانے میں دوست ایسے نہیں رہتے تھے جیسے بھائی رہتے تھے۔ بھائیوں کے ساتھ رہنے کا اور ان کی آپس کی جو محبت ہے وہ دوستوں سے بولو زیادہ ہے۔ اگر دوستوں کی محبت زیادہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کس کی دیتے؟ دوستوں کی مثال دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دوستوں کی نہیں دی بلکہ کس کی مثال دی؟ بھائیوں کی مثال دی، کہ بھائی جیسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، کمیوں پر معافی دے دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بنایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم جو ہے اللہ کے بندے بھائیوں کی طرح سے ہو جاؤ، تم اللہ کے بندے کیسے ہو جاؤ؟ بھائیوں کی طرح سے ہو جاؤ۔ تو تین چیزیں، پہلی پھر سے دوہرا رہا ہوں میں، پہلی بولیے کوئی ایک، سب سے پہلے بھول گئے نا؟ ہاں، جو رشتہ توڑے ہم اسی سے کیا کریں گے؟ رشتہ جوڑیں گے۔ ہاں، جو ہم سے رشتہ توڑے گا اس سے ہم کیا کریں گے؟ رشتہ جوڑیں گے۔ دوسرے، جو ہم پر ظلم کرے گا اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ کس کے لیے کام نکالنا ہے آگے؟ اس کے لیے یار اس سے تو کام پڑے گا میرا، نہ چلے، جانے دو، اس سے تو کام پڑنے والا ہے، پیسے لینے کے ہیں، ہے نا؟ شادی ہوگی تب فلاں کام آئے گا اور دکان کھولیں گے تب فلاں کام نکلے گا، تو اس کو تو چھوڑ دو۔ اس لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
تو جو تم پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اور تیسرا پگتھیا جو ہے نا ایک ایک زینہ ہے نا، تو جیسے جیسے آپ اوپر جاؤ گے اونچے ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو گھر بلا کے دعوت بھی کھلانی ہے۔ کیا خالی معاف کر کے چھوڑ مت دو، بلکہ اسے کہو کہ آپ آئیے ہمارے گھر، آپ کی دعوت ہے، میں میری طرف سے کیا کر رہا ہوں، آپ کو اپنے گھر بلا کر بہترین پرتکلف کھانے کھلاؤں گا۔ احسان کا معاملہ کرو۔ کس کا معاملہ کرو؟ اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کو دعوت دو، اس کو گھر بلاؤ، اس کا اکرام کرو، ہے نا۔ جو بھی احسان ہے، خالی کھلانا ہی احسان نہیں ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کی تعریف کرو۔ جو تمہاری برائیاں کرتا ہے تم کیا کرو، تم اس کی اسی معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ تمہاری برائی کرتا ہے، تم بھی اس معاشرے میں جاؤ اور اس بھائی کی کیا کرو، تعریف کرو۔ تو بہت اچھے ہیں، تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھے ہیں، سخی ہیں، فلاں ہیں، چلا ہیں، ہے نا۔ تو آپ اس کی تعریف کرو، آپ اس کے ساتھ اس کو ہدیہ دو، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو۔ اچھا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ، کچھ بعض بندے اللہ کے کرتے بھی ہیں، لیکن کرنے کے بعد وہ رک جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ سامنے والا کیا ہو جائے، چینج ہو جائے۔ سامنے والا کیا ہو جائے، چینج ہو جائے۔ وہ تو چینج ہوتا ہی نہیں مفتی صاحب، ہے نا۔ میں نے اتنا معاف کیا، اتنا احسان کیا، ہے نا، اتنا یہ دیا وہ دیا، یہ فلاں موقع پر یوں کام آیا، فلاں موقع پر یوں کام آیا، فلاں موقع پر میں نے ایسا کیا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا کرتا رہا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑ کر اچھا کر کے گزارتا رہا۔ اب کب تک، اب کب تک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی ہے۔ انسان ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد بیان نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا، بلکہ قرآن یوں کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے نا، تم جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ سگا تو سگا ہی رہے گا، لیکن اگر تم ایسا معاملہ کرتے ہو تو دشمن بھی کیا بن جائے گا، دوست بن جائے گا، تمہارے اخلاق کی وجہ سے، ہے نا۔ جو کام غصہ نہیں کرتا وہ کام پیار کر دیتا ہے، جو کام غصہ نہیں کرتا وہ کام کیا کر دیتا ہے، پیار اور محبت کر دیتا ہے۔ گالی جو کام نہیں کرتی، ایک میٹھا بول جو ہے وہ کام آدمی کا نکال دیتا ہے نا۔ بدلہ لینا یا غصے کا اظہار کرنا یہ وہ کام نہیں کرتا جو معاف کرنا اور کسی پر احسان کرنے والا عمل کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا ایکسیپشن دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھی زندگی برتنے کے باوجود بھی جو ہے اسے اثر نہ ہو سکتا ہے، کوئی ریئر کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضابطے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر اور سمجھ اور بھلائی رکھی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اثر ابھی نہ ہو، اس کا اثر کب ہو، تھوڑی دیر بعد ہو، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دوائیاں ہوتی ہیں جس کا اثر کیا ہوتا ہے، ذرا دیر میں ہوتا ہے، ہاں، سیدھا اثر بھی بعض دوائیوں کا دیر میں ہوتا ہے، ہاں، سائیڈ ایفیکٹ تو آتی ہے دیر سے، لیکن جو اس کی صحیح ایفیکٹ ہے اس کو آنے میں بھی کیا لگتا ہے، دیر لگ جاتی ہے، ہاں۔ دوا صحیح ہے، مرض بھی صحیح ہے، مرض پہچان بھی لیا ہم نے، لیکن علاج ہونے میں 1 مہینہ لگے گا صاحب۔ علاج ہونے میں کتنا مہینہ لگے گا، 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، علاج ہونے میں 6 مہینے لگیں گے، علاج ہونے میں سال بھر لگے گا۔ تو یہ جو دوا دے رہے ہو نا آپ، یہ جو دوا اخلاق کی، احسان کی،
معافی کی، صلہ رحمی کی، یہ جو دوا دے رہے ہو، یہ جو خیر خواہی کر رہے ہو، اس کا اثر یقیناً ہوگا، ہے نا۔ اور اگر نہ ہوا، خدا نہ خواستہ کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ کا عمل تو محفوظ ہے، آپ کا عمل ضائع، نہ آپ کا روپیہ ضائع ہے، نہ آپ کا وقت ضائع ہے، نہ آپ کی صلاحیتیں ضائع ہیں، آپ کا سب کچھ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو جو ہے ایسے بڑھاتے ہیں اور ایسے اس کو اضافہ فرماتے ہیں، جیسے کسان کو دانہ دو تو وہ کیا کر دیتا ہے، 4 مہینے میں اس کو اگا کر کے 4 گنا کر دیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اگا کر اس کو اضعافا مضاعفہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ اتنا سارا ہوگا، اتنا سارا ہوگا، جن اچھے اعمال کا اثر آدمی کو دنیا میں نہیں دکھتا، ان کا ثواب قیامت کے دن بڑھ جاتا ہے۔ ان کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ جو دعائیں قبول ہو گئیں ان کا ثواب کم ہوگا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں لیکن ہم مانگتے رہے اللہ سے، اس مانگنے کا اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی میں اور آپ تو جیتے ہوئے ہی ہیں، میں نے اور آپ نے تو کوئی نقصان ہونا ہی نہیں ہے زندگی میں، ہم تو نفع ہی کر رہے ہیں، ہم تو خیر ہی کر رہے ہیں، ہم تو بھلائیاں بانٹ ہی رہے ہیں، اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو تھکنا نہیں چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں خیر اور بھلائی کرنے سے کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، چوکنا نہیں چاہیے اور اوب نہیں جانا چاہیے۔